میرا نام ماریہ ہے۔ ہمارے گھر میں امی ابو کے علاوہ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ میں کالج کی طالبہ جبکہ میرا بھائی ابھی اسکول لائف کے ایام میں ہے۔ عامر گھر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے سب کا لاڈلا ہے اور لاڈلے بچے اپنی شرارتوں کی وجہ سے کبھی کبھی کوئی ایسی شرارت کر جاتے ہیں جس سے شاید کسی کو انجانے میں نقصان پہنچ جاتا ہے۔ خیر یہ بات سچ ہے کہ جب کوئی ایسا ہنسمکھ بچہ خوف زدہ گھبرایا ہوا روتا ہوا آپ کے پاس آئے تو آپ تھوڑے سے بے چین سے ہو جاتے ہیں۔ ایک رات کچھ ایسا ہی میرے بھائی عامر کے ساتھ بھی ہوا۔ اس شام جب وہ کھیل کود کر گلی محلے کے بچوں کے ساتھ گھر واپس آیا تو میرا بھائی کچھ چپ سا تھا، تھوڑا خوفزدہ سا تھا۔ جب امی نے اور میں نے اپنے بھائی سے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کچھ نہیں، کھیل کر تھک گیا ہوں۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے کو چلا گیا۔ میرے ابو کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے اور میں اپنی امی کے ساتھ ہی سو رہی تھی۔ میں امی کے ساتھ کچھ دیر باتیں کرتی رہی، پھر معلوم نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ میری نیند تب ٹوٹی جب دروازے پر دستک کی آواز میرے کانوں سے ہو کر گزری۔ دستک کی آواز کے ساتھ میرے بھائی کی پکار سنائی دے رہی تھی، جو کہ مسلسل امی امی پکار رہا تھا۔ وہ بالکل بے صبری سے دروازے پر دستک دے جا رہا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ 3-4 بار دستک کی آواز سن کر میں اپنے بیڈ سے اٹھی اور دروازہ کھولا تو میرا بھائی بھاگتا ہوا امی کے پاس آیا۔ امی بھی گھبرا کر اٹھ چکی تھی۔ امی نے جب بھائی کو ایسے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا ہے میرے بچے؟ تو امی نے بس اتنا کہا امی آج رات میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں، مجھے اپنے کمرے میں کچھ ڈر لگ رہا ہے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا سو جاؤ۔ عامر کی بات سن کر میں نے فوراً ہنس کر کہا تمہیں بھی ڈر لگتا ہے اتنے بڑے ہو کر بھی؟ میں نے یہ بات کہہ دی مگر میری اس بات کا میرے بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں نے اپنے بھائی سے مذاق کیا ہو اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چلتی ہوئی عامر کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ پسینے میں شرابور ہے، جس کی حالت سے اس کی کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کو ایسی کیفیت میں دیکھا تھا۔ خیر امی کی اجازت ملنے پر وہ وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ میں نے بھی دروازہ بند کیا اور واپس اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے سونے کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں ہی دیکھا کہ ایک بچی چلتی ہوئی ہمارے کمرے میں آئی ہے اور عامر کی طرف دیکھ کر کچھ بولنے لگی ہے۔ مجھے اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ جانے وہ کون سی زبان بول رہی تھی۔ ابھی میں اس بچی کو ہی دیکھ رہی تھی کہ میری نظر کمرے کے باہر گئی اور وہاں میں نے یہ دیکھا کہ ایک لڑکی میرے بھائی کے کمرے سے نکلتی ہوئی تیز قدموں سے ہمارے کمرے کی طرف آ رہی ہے اور پھر وہ ہمارے کمرے میں داخل ہوئی اور میرے بھائی کے سر کی طرف جا کر کھڑی ہو گئی اور غصے سے کچھ کہنے لگی۔ وہ لڑکی بہت غصے میں لگ رہی تھی اور اس کے بعد مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ اتنے غصے میں تھی مجھے لگا کہ شاید وہ میرے بھائی کو مار دے گی۔ میں نے یہ سب دیکھا تو اس لڑکی سے مخاطب ہو کر بولی چھوڑ دو میرے بھائی کو، اگر اس نے نادانی میں کوئی غلطی کی ہے تو خدا را معاف کر دو اسے، یہ بھی بچہ ہے۔ میرے منہ سے ابھی اتنا ہی نکلا تھا کہ اس لڑکی نے میری طرف دیکھا اور اسی غصے بھری نگاہ سے میری طرف چلنا شروع کر دیا۔ دوسری لڑکی وہیں پر کھڑی تھی۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں کچھ تھا جو اس نے مجھے مارنے کے لیے بلند کیا۔ اس کا ہاتھ بلند ہوا، اس کے ہاتھ میں نہ جانے کیا تھا جب وہ مجھے مارنے لگی تھی، شاید وہ مجھے جان سے مار دیتی۔ میں نے تیز آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، جس کے ساتھ ہی وہ لڑکی رک گئی اور آہستہ آہستہ پیچھے ہوتی گئی اور پھر کمرے کی دہلیز تک وہ دونوں لڑکیاں گئی اور پھر کہیں غائب ہو گئی۔ خواب یہاں تک پہنچا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، میرا جسم پسینے میں شرابور تھا، میرے لبوں پر ابھی بھی آیت الکرسی کے کچھ الفاظ تھے، میرا دل ابھی بھی تیز چل رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے بھائی کی طرف دیکھا، وہ پسینے میں شرابور تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی کوئی خواب دیکھ رہا ہے، شاید کوئی ڈراؤنا خواب۔ میں فوراً اٹھ کر اپنے بھائی کے قریب گئی اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بھائی پر دم کیا، اپنی والدہ کو دم کیا۔ میں نے ڈرتے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ کھلا تھا، جبکہ میں نے دروازہ اچھی طرح سے بند کیا تھا۔ گھر میں ہوا کے گزر کا بھی کوئی ایسا طاقتور راستہ نہیں تھا کہ جو اس بھاری بھرکم دروازے کو کھول سکے۔ میں نے اٹھ کر آیت الکرسی پڑھی اور سب پر پھونک کر واپس لیٹ گئی۔ میرا دماغ ابھی بھی اس خواب کے گرد گردش کر رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے امی کو سب بتایا۔ جب بھائی اٹھا تو امی نے بھائی سے کہا بیٹا کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ بھائی کہنے لگا امی جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی، پھر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا ہے اور میرا ہاتھ کھینچ رہا ہے۔ میں فوراً سے اٹھا، اپنے کمرے کی لائٹ جلائی۔ میں بہت ڈر گیا تھا لیکن میرے کمرے میں کوئی نہیں تھا جب بھی میں آپ کے کمرے میں آیا تھا۔ اس رات کے بعد میرا بھائی اکثر ڈرا رہنے لگا۔ امی نے محلے کے مولوی صاحب کو بلایا اور بھائی کو دم کروایا۔ کافی دن دم کرواتے رہے، پھر جا کر کہیں وہ بہتر ہوا۔ میں آج بھی سوچتی ہوں وہ دروازہ کیسے کھلا تھا، وہ دونوں لڑکیاں آخر کون تھی؟ آخر میرے بھائی نے ایسی کون سی شرارت کی تھی کہ وہ لڑکیاں اس کے پیچھے پڑ گئی تھی؟ میں وہ رات آج تک نہیں بھول سکی۔ میرے ذہن میں آج تک یہ سوال آتے ہیں، حالانکہ اس بات کو کافی وقت گزر چکا ہے، لیکن مجھے آج تک ان سوالوں کا جواب نہیں مل سکا۔